الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم شرح اصول الایمان کی اس درس میں شریک ہیں۔ آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ہے صفۃ الملہ الناجیہ من النار۔ یہ جو جہنم سے نجات پانے والی جماعت ہے اس کی خصوصیت کیا ہے، ہونی چاہیے نا، تو اسے ہم انگلش میں کیا بولیں گے؟ ورچیوز نہیں، خصوصیت کے معنی کوئی خاص بات ہونی چاہیے جس سے وہ جہنم سے بچ جائے۔ دوسری جماعتوں سے ہٹ کر کوئی خاص بات ہونی چاہیے جس سے وہ جہنم سے بچ جائے۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایسے کہ جہنم سے بچ جانے والی جماعت جسے ہم ناجیہ کہتے ہیں، نجات پانے والی، اس کی علامت کیا ہے؟ تو یہ حدیث ہے ہمارے ساتھ، پہلے ہم اس حدیث کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ وعنہ ایضا قال، یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کئی صحابہ سے مروی ہے۔ اس حدیث میں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ملا تو نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ مبارکہ کس کے ہیں؟ میرے نبی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِن كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي۔ یہ حدیث ہے جو آج ہمارے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایسا وقت آئے گا جیسے بنی اسرائیل پر آیا تھا۔ میری امت پر ایسا وقت آئے گا جیسے بنی اسرائیل پر آیا تھا، اور وہ برابری میں، مماثلت میں، سیم ٹو سیم ایسے ہوں گے جیسے جوتے ہوتے ہیں۔ حذو النعل بالنعل، ہمارے جو شو ہیں، جوتے ہیں، ایک جوتا 8 نمبر کا ہے تو دوسرا 4 نمبر کا، ایسا ہوتا کیا؟ 8 اور 4، 8 and 6 ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایک جوتا جو شیپ میں ہوگا، جو میجرمنٹ کا ہوگا، جو جس ناپ کا ہوگا، ویسے دوسرا جوتا بھی ہوگا۔ تو بالکل یہ امت بنی اسرائیل کی طرح کیا ہوگی؟ ویسے برابر ہوگی۔ کیسے؟ یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسا کرنے والا شخص ہوگا، العیاذ باللہ۔ کتنی بڑی بات۔ تو کہا بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے۔ کتنے؟ 72۔ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 73۔ یہ امت کتنے فرقوں میں بٹے گی؟ 73۔ ایک ملت کے سوا باقی سب جہنم میں ہوں گے۔ ایک ملت کے سوا باقی سب جہنم میں ہوں گے، ایک ہوں گے۔ آج ہم وہی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ایک کون ہے، وہ ایک جماعت کون ہے جو ان 72 جماعتوں سے الگ ہوگی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ملت کون سی ہے، وہ ایک ٹیم کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس دین پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، وہی ایک لوگ ہوں گے، باقی سارے لوگ جہنم میں ہوں گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس حدیث کی شرح
اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث الافتراق، فرقہ بندی کی حدیث. اس حدیث کو کیا بولتے ہیں؟ فرقہ. کئی فرقے ہیں نا اس میں، کتنے ہیں؟ 73. تو رواہ جمع من الصحابہ، کئی صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، وابو ہریرہ ومعاویہ رضی اللہ عنہما. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ هذا الحدیث خبر، یہ حدیث خبر ہے، لیکنہ متضمن للنہی الشدید، لیکن اس میں بہت سختی سے منع کیا گیا ہے کہ آدمی اختلاف سے دور رہے، صحیح دین کے راستے سے ہٹے نہیں. سارے یہود ایک ہی دین پر تھے، سارے کرسچن ایک ہی دین پر تھے، لیکن جب یہ کرسچنوں میں اختلاف آیا وہ بڑھ گئے، آرتھوڈکس ہو گئے اور کیا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے. وَكَذَلِكَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، یہ جو ہماری امت ہے وہ بھی فرقوں میں بڑھ گئی. اور وَفِرْقَةٌ مِّنْهَا نَاجِيَةٌ، اس میں سے ایک فرقہ ہے جو نجات پانے والا ہے. ایک فرقہ کیا ہے؟ نجات پانے والا ہے. كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٌ. قَالُوا مَنْ هُمْ، صحابہ اکرام نے کہا رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کون لوگ ہوں گے؟ قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي، آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس میں ہیں وہ اس پر رہنے والے ہمارے ساتھ ہوں گے. تو شیخ لکھتے ہیں فَيَا لَهَا مِن مَوْعِظَةٍ مَا أَبْلَغَهَا، کتنی اچھی نصیحت بتا دی گئی. وَلَوْ كَانَ فِي الْقُلُوبِ حَيَاةٌ، وَلَوْ كَانَ فِي الْقُلُوبِ حَيَاةٌ، اگر دلوں میں زندگی ہے تو آدمی کوشش کرے گا کہ وہ جنت کی طرف دوڑے، جنت سے دور بھاگے. اور جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ نبی کے طریقے کو لازم پکڑ دے. نبی کے طریقے آج کیا ہے، ہم لوگ ایسی جماعتوں میں چلے گئے ہیں، ایسے ٹیم میں، آرگنائزیشن میں چلے گئے ہیں، مسلمان نہیں بولے تو اتنا غصہ نہیں آگا تم نا، وہ تمہارے ٹیم کو، تمہارے آرگنائزیشن کو گالی دیتے تمہیں پھپر جائیں گے. بلون پھوٹتا نہیں ویسا پھوٹ جاتے ہیں. ہاں میرے ٹیم کو تمہیں کیسا ایسا بولتے ہیں، تم نہ چھوڑوں گا نہیں میں. ارے تو پہلے مسلمان ہے کیا؟ تو دیکھ لے اسلام میں تو ہے کیا، دیکھ لے. اسلام میں کے اندر تیری اتنی حمیت نہیں ہے جتنی تو جس سے جڑا ہوا ہے اس میں اتنی ہمت ہے. اس کے خون میں وہ چیز کیا ہو گئی ہے، بس گئی ہے، رچ بس گئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کے رگوں میں خون نہیں ہے، کیا ہے؟ وہ ٹیم کی محبت ہے. اچھا دیکھیے کہتے ہیں فالخوارج یقولون، خوارج کیا بولتے ہیں؟ نحن لسنا على ما كان عليه الصحابہ، صحابہ اکرام جو طریقے پر تھے ہمیں وہ طریقے پر نہیں ہیں. یہ کون بولتے؟ خوارج بولتے ہیں. خوارج بولے تو ہر زمانے میں خوارج رہے ہیں، جو عالموں کو عالم نہیں سمجھتے، ہمیں بلاتے ہیں آؤ بھائی ذرا تربیت کریں گے. بٹ ہاں ہماری تربیت کرتے سو کہتے کیا کہتے ہیں؟ ہماری تربیت کون جی کرنا تمہاری تربیت ہے؟ اگر آپ کی تربیت علماء نہیں کریں گے، اگر آپ کی تربیت مصلحہ نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ تعجب ہے. اچھا وَكَذَلِكَ الْمُرْجِئَةُ يَقُولُونَ نَحْنُ نَتَكَلَّمْ فِي شَيْءٍ سَكَتُوا عَنْهُ. مرجئہ یہ بھی ایک فریق ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں ایسے نئی سبجیکٹ کو فوکس کرتے ہیں جو صحابہ بولے نہیں، صحابہ اکرام کچھ کیا نہیں وہ معلوم نہیں. اس کا سے ہمیں کیا کرتے ہیں آج قوم کو ایسا چسکا لگا ہے جیسے مسلم قوم کو نئے ہوٹلوں کی ڈشز کا چسکا. ووج بریانی یہاں بھی کھائیں گے نہیں، اور ایک نئے ہوٹل میں نئے انداز میں کیا تو بریانی ملتی، کیا ڈھونڈ کو نکالیں گے، وہاں جائیں گے جیسے ہجرت کرے سرکار. ویسا دین کے معاملے میں بھی کون تو بھی نیا عالم کیا تو بھی ایک نیا ٹائٹل ڈالتا، کہ کیسا ڈالیں گے ٹائٹل؟ ووچ قرآن، ووچ بخاری، ووچ باتیں زمانے سے چلی آتی ہیں. اب کیا نیا تمہیں ٹائٹل ڈال کو لوگوں کو کنفیوز کر کو لوگوں سر کھجالے کے آگ بیٹھیں گے، کیا ایسا ٹائٹل ڈالے نا.
کس واسطے ڈالتے ہیں؟ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے ڈالتے ہیں. ایسی باتیں نہیں بولنا چاہیے. دین میں لوگوں کو وہی باتیں بولیں جس سے لوگ واقف ہیں، جس سے لوگ سنجیدہ ہیں، جس سے لوگ مانوس ہیں. تو دیکھیے وَكَذَلِكَ الْقَدَرِيَّةُ وَالْمُعَطِّلَةُ مُعْتَرِفُونَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى مِلَّةِ الصَّحَابَةِ. وہ لوگ بھی بولتے ہیں کہ ہم صحابہ کے طریقے پر نہیں. تو کہتے ہیں وَجَاءَ فِي لَفْظِ عِنْدَ أَبِي داؤد. یہ حدیث غور سے سنو شکیب میاں، یہ حدیث غور سے سنو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں میڈیکل پڑھا کیا؟ اللہ کے نبی نے کسی میڈیکل کالج، طب کالج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، لیکن یہ حدیث نبی کے زبان سے نکلی، اور حدیث بالکل 100% بتاتی ہے آج کے زمانے سے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. انہ سیخرج فی امتی اقوام، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے تجارا بہم الاہواء کما یتجارا الکلب بصاحبہ، ان کے جو من پسند خواہشاں ہیں، ان کے اپنے جو آرگنائزیشن ہیں، ان کے جو اپنی چیزیں ہیں، ان کے اندر ایسا سما جائیں گے جیسے باولا کتے کا زہر سماتا ہے. باولا کتا معلوم؟ ریبس معلوم؟ ریبس معلوم؟ اس کے دوے کا نام کیا؟ دواچ نہیں، ریبس کی دواچ نہیں، بھوک بھوک کو مر جاتا انہیں. ویسے ہی جس کسی آدمی میں غلط آرگنائزیشن، غلط جماعت میں اگر وہ ہے، اس کی محبت بھی اس کے رگوں پہ میں کیا ہو جاتی ہے؟ دوڑ جاتی ہے، جیسے باولا کتے کا زہر دوڑتا ہے. ہاں، مثل الکلب. کلب الگ ہے، کلب الگ ہے. کلب کے کاٹنے سے جو بیماری ہوتی ہے وہ کلب ہے. وہ کیا؟ کلب. دیکھیں یہ کلب جتنے بھی ہیں ایسے ہی ہیں. ہاں، تو کلب بڑا ڈینجر چیز ہے. تو یہ کلب اسے باولا کتے کی بیماری ہو جاتی ہے، چیخ چیخ کر مر جاتا ہے. اس کا زہر اس کے باڈی میں کہاں تک جاتا ہے؟ الذی یدخل الجسم کلہ، اس کا زہر پورے باڈی میں جاتا ہے. وہو مرض فی الکلب، وہ کتے کی بیماری ہے. فإن عض آدمیا اصیب بہ، جب وہ ایک آدمی اسے کا، جیسے حدیث میں بتایا گیا لا یبقى منہ عرق، اس کے باڈی کی کوئی رگ محفوظ نہیں رہتی. کس کے زہر سے؟ وہ باولا کتے کا جو زہر ہے نہیں اس کی. ولا مفصل الا دخلہ، اس کے ہر جوڑ میں کیا ہوتا؟ وہ زہر جاتا. اسی لیے آدمی مر جاتا. اسی لیے آدمی کیا ہوتا؟ مر جاتا. دوسرا کا تو بھی کاٹیا کیا بھی پرواہ نہیں، لیکن یہ کاٹنا بڑا مشکل. لیکن گورنمنٹ بھی بولتی نہیں مارنا، بچہ کو پالے سرکار پالو کو دے. ہر گلی میں 10 50 کتے. یہ لوگ آ رہتے سو گلیا میں، پھر وہ الگ، ان کو کتا الگ، پھر کتا ایک پالتے ہیں. ہاں، خاص کر ہم لوگوں کو تکلیف نا، ہم فجر کی نماز میں جاتے رہتے، کتے بھونکتے. فجر کی نماز میں جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے پریشانی. ہاں دیکھیے یہ دیوانے باولے کتے کی بیماری جیسے ہوتی ہے. ایک آدمی جب کسی اچھی چیز سے محبت کرے کوئی بات نہیں، غلط جماعت سے، غلط آرگنائزیشن سے، غلط کلب سے اگر اس کی محبت ہو جاتی ہے کلب سے، تو اسے کلب کی بیماری آ جاتی ہے. تو کہا وفیہ تحذیر، تو اس کی حدیث میں کہتے ہیں ھذا من الامور الغیبیہ التي حصلت، یہ غیب کی باتیں ہیں جو نبی نے بتلائی ہیں. نبی کو کیا معلوم زبان؟ نبی نے کون سا کتے کی اس بیماری کے بارے میں ریسرچ کیا تھا؟ لیکن اللہ نے نبی کو بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی. وفیہ تحذیر، اس میں بچنے کی تاکید ہے. وقد ذکرہ بعد ذکر الافتراق، یہ جو اختلاف اور جدائی سے جو لوگ الگ الگ ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کو ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہ عام فی اہل البدع، یہ سارے بدعتیوں کے لیے عام ہے کہ ان کو اس طرح کی وہ چیز. تو کہتے ہیں یہ تو پہلی چیز ہوئی. الثانی، ایک دوسری چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں من المشاہد ان من اہل البدع، لیکن ایک آدمی بدعت میں آ جاتا ہے
تو کچھ بدعتی توبہ بھی کرتے ہیں، نہیں بدعت میں آ جانے کے بعد بھی کیا کرتے ہیں، توبہ کر کے اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کل خوارج الذین ناظرہم ابن عباس، خوارج جن کے پاس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ان کو بولنے نصیحت کرنے، اچھی قمیص پہن کے ان کے پاس گئے، کئی لوگ توبہ کرے، جتنے لوگ خوارج ہو گئے تھے اس میں سے آدھے لوگ کیا ہوئے، توبہ کر ڈالے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 1/3 لوگوں نے توبہ کیا۔ اسی طرح واثق باللہ جو بدعتیوں کا سپورٹر تھا، بادشاہ تھا، بدعتیوں کا سپورٹر تھا، اس نے بھی توبہ کیا۔ تو بدعتی کو کبھی بدعتوں سے کیا ہوتا ہے، توبہ کرنے کی توفیق بھی ملتی ہے۔ قال الشاطبی رحمہ اللہ الأظهر أن قوله وسيكون في أمتي أقوام بعد ذكر الفرق أنه كالتخصيص بأنه سيكون منهم أقوام وهؤلاء هم الذين احتجز الله عنهم التوبة، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توبہ سے ان کو روک دیتا ہے، جیسے حدیث میں بتایا گیا ان اللہ احتجب التوبة على كل صاحب بدعہ، ایسے جو بدعتی ہوتے ہیں ان کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیسا شعیب میں بدعتی توبہ کیسا نہیں کرتا؟ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ میں قبر پر جا رہا ہوں، قبر پر سجدہ کر رہا ہوں تو حرام ہے، یا کوئی بدعت کر رہا ہوں تو یہ غلط ہے، اگر معلوم ہے تو توبہ کرے گا۔ اگر وہ اسے ثواب سمجھ کر کرتا ہے تو توبہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ جو لوگ بھی بدعت کرتے ہیں وہ کیا سمجھ کر کرتے ہیں؟ ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ آپ جا کر نصیحت کریں گے تو تمہیں جاؤ جی بڑا بولے سن، تمہیں اچھے ہو جاؤ، پہلے کیا بولتے ہیں، تمہیں پہلے سدھر دو، اپنے آپ کو سدھار لو، یہ بولیں گے نہیں؟ اچھا، ان اللہ احتجب التوبۃ علی کل صاحب بدعہ، دیکھیے قال الشاطبی رحمہ اللہ فکیف یمیز ہؤلاء ثم ذکر بعض الخصائص فمنها الظہور والمقاتلہ لمن سواہم، یہ جتنے بدعتی ہیں، خوارج ہیں، وہ غلبہ پانے کی کوشش کریں گے اور اپنے علاوہ جتنے ہیں سب سے وہ لوگ لڑیں گے۔ والنکاح بأہل السنہ، اور اہل السنہ جتنے بھی ہیں ان کو یہ نشانہ بنائیں گے۔ اما المستخفون فلا يصلح ان يوصفوا بأن الكلب يتجارى بهم، لیکن جو لوگ گناہ کبیرہ کرتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ کرتے ہیں، وہ لوگ بعد میں ہو سکتا ہے توبہ کر لیں۔ یہاں حدیث میں بتایا گیا کلھا فی النار الا واحدہ، یہ سارے کے سارے دوزخ میں چلے جائیں گے سوائے ایک کے، ایک جماعت کے۔ لیس معناہ ہی کافرہ کمن قال انہا فرق ناریہ، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ وہ جہنم میں جانے والے سب کافر ہوں گے، اس کا یہ بات نہیں ہے۔ اس کا بات یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی ہوں گے، گناہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، سزا پانے کے بعد دوبارہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، وہ جنت میں آ جائیں۔ انہا فرق ناریہ لیکنہم لم يدخلوا فی الاسلام کلہ، پوری طرح سے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، سواء فی الاحکام او العقائد، یا احکام کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں۔ قد فرقوا دینہم اما الفرق الکافرہ فہی خارجۃ عن الثلاث والسبعین۔ تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہاں انہوں نے کہا کہ کلھا فی النار الا واحدہ، وہ جو اما الفرق الکافرہ فہی خارجۃ عن الثلاث والسبعین، وابن المبارک لما ذکر المبتدع فذکر 4 فرق، تو ابن مبارک رحمہ اللہ نے جب مبتدعہ کے گروپ کا ذکر کیا تو 4 گروپ کا ذکر کیا، ولم یذکر الجہمیہ، تو جہمیہ کا ذکر نہیں کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ جہمیہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ قال انہا لیست من هذه الامہ انی لا احکی قول الیہود والنصارى والفرق ولا احکی قول الجہمیہ، تو جہمیہ کو انہوں نے اس فرق میں شامل ہی نہیں کیا، علماء کے الگ الگ باتیں ہیں۔ تو یہاں کہتے ہیں فیجب ان نحذر من ان اخذ ما سوى هذا الدین ولنتبعه،
تو ہم لوگ اس دین کے مطابق عمل کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کیا ہو جاؤ، پورے کے پورے کیا ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208۔ وهذا الحدیث يحتاجه طالب العلم فی مواجہۃ اہل البدع، یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک طالب علم کو جو علم حاصل کرتا ہے، بدعتیوں کا جب مقابلہ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، تو آپ بدعتیوں کو یہ حدیث پڑھ کر سنائیں۔ وفی بیان الحق، یہ حق کی وضاحت ہے، بیان ہے، حق کو بیان کریں۔ فالخرافیون والقبوریون خاصتاً، خاص کر جو خرافی ہیں یا قبوری ہیں، وَأَهْلُ الْبِدْعِ عَامَّةً، عام طور سے بدعتی ہیں، یہ خاص طور سے یہ ہیں۔ ان قلت لهم هل كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اگر آپ ان سے کہیں، بات کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب بھی تھے کیا، یہ ڈومس ہے، یہ قبراں، یہ سوپ تھے کیا، ایسا پوچھیں، اور اسے بنا کر وہ عظمت تعظیم کرنا، وہ بیٹھ کو پھولاں بیچنا، لوگوں سے آنا، چادریں اڑانا، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کیا؟ لوگ وہاں قبروں پر آتے ہوں اور سفارش چاہتے ہوں، یا ولی میرے لیے سفارش کیجئے، یا وہاں آ کر ان کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہوں، ان سے استغاثہ کرتے ہوں، تو کیا بولیں گے وہ لوگ؟ تھا بولیں گے؟ ظاہر نہیں تھا نا، وہ لوگ یہی بولنا پڑے گا کہ فیقولون لا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ وَكَذَلِكَ الْقَدَرِيَّةُ وَالْجَبَرِيَّةُ وَأَهْلَ الْبِدْعِ كُلِّهَا، اسی طرح اور بھی جو فریق ہیں، قدریہ ہیں، یہ سب پڑھے کیا ان کے بارے میں؟ قدریہ کے بارے میں پڑھے ہم لوگ، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں اور بدعتی ہیں سمم۔ فَتَمَسَّكْ بِهَذَا الْحَدِيثِ، آپ لوگ ایسی ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں اسی حدیث کو لے کر کہ کسی مبتدع سے آپ کا آمنا سامنا ہو گیا، تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں الا یسعنا ما وسعهم الا نرضى بما رضوا به الا یکفینا ما یکفیہم، تو ہم لوگ بات کر سکتے ہیں کہ کیا بھئی اس حدیث میں جو ہے اس صحابہ جس پر چلے ہم اس پر نہ چلیں، صحابہ نے جتنا دین عمل کیا ہم اتنا ہی دین عمل کرتے ہیں، صحابہ کرام جس دین پر راضی ہو گئے اس پر ہم بھی راضی ہو جاتے ہیں، کیوں دین میں زیادہ کریں، دین کو ویسے سمجھے جیسے صحابہ نے سمجھا۔ تو شیخ لکھتے ہیں فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُفِيدَةٌ فِي الْمُجَادَلَةِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ حدیث بہت کارگر ہوگی اگر آپ اسے یاد کریں۔ تو وَفِرْقَ الشِّيعَةِ قَدْ انْتَهَى وُجُودَهُمْ وَالْمَوْجُودَ، تو ایک بات اچھا یاد رکھیے، ایک فرق ہے، شیعہ کسے بولتے ہیں؟ شیعہ کو بولتے ہیں۔ شیعہ اب ہیں کیا؟ ہاں نہیں، تو شیخ کیا بولتے ہیں وَفِرَقِ الشِّيعَةِ قَدْ انْتَهَى وُجُودَهُمْ، یہ جو شیعہ کے جو فریق ہیں ان کا وجود ختم ہو چکا ہے، اب جو ہیں ان کو ہم روافض بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ روافض۔ شیعہ کہتے ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا، شیعان علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ جنہوں نے سپورٹ کیا ان کو بول سکتے ہیں، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا۔ ان میں سے غالی شیعہ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب مانتے تھے، ان کے غلام قنبر تھے، اور جب ان کو سزا دینے کی بات کہی، بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے، آگ میں ڈالنے کی بات کہی، تو ہاں جلانے کا حق اللہ ہی کو ہے، آپ ہی اللہ ہی بولتے تھے لوگ، دیکھا آپ نے۔ تو اب جو شیعہ ہیں اسے ہم کیا بولیں گے؟ روافض، روافض۔ والموجودون الآن يقال لهم روافض، والروافض قد اختلف فيهم العلماء هل يدخلون في الفرق 73 أم أنهم خارجون عن الإسلام، یہ لوگ کیا اس 73 فرقوں میں داخل ہیں یا اسلام سے باہر ہیں؟ ہم نے پہلے بھی کہا وہ 73 فرقوں میں وہ کون داخل نہیں ہے؟ کافر داخل نہیں ہے، کافر داخل نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ روافض کیا وہ 73 فرقوں میں ملائیں گے کہ نہیں ملائیں گے؟
73 ग्रूम्स में मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे. वल-अज़हर अन्न अल्लज़ी यअतक़िद इअतिक़ाद अर्रवाफ़िज़, जो लोग भी राफिदियों का अकीदा रखते हैं, राफिदी क्या करते हैं, सब सहाबा, सहाबा इकराम को गालियां देते हैं. मेरे नबी कहते हैं ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो, मेरे सहाबा को तकलीफ न दो. लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सहाबा को पहले सबसे पहला निशाना किसे बनाते हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु. बात शुरू होती है बाग़े फदक से. बाप का इंतकाल हो गया, नबी की बेटी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गई. जैसे हर बाप की बेटी मांगती है, वैसे उन्होंने भी मांगा कि मेरे बाप की मीराथ क्या करो, मुझे दे दो. तो बात सीधी सीधी थी. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने समझाया कि देखो कि हर आदमी जब मर जाता है तो उसकी विरासत किसे मिलती है, उसके बच्चों को मिलती है. लेकिन अंबिया जो छोड़ते हैं, तरकनाहु सदका, अंबिया ला नूरिस, अंबिया वारिस नहीं छोड़ते. अंबिया जो माल छोड़ते हैं वो क्या होता है, सदका हो जाता है. बात सीधी थी. बता दिया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी की बेटी फातिमा को. यहाँ एक और चीज़ भी आप देख सकते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अगर विरासत देना ही था, इनहेरिटेंस अल्लाह के नबी का, तो उनकी बेटी को भी मिलता था. नहीं, किसे मिलता था, किसे मिलता था अकरम, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिलता था. नहीं, हज़रत फातिमा, तो उन्होंने अपनी बेटी को भी महरूम किया और साथ साथ अल्लाह के नबी की बेटी को भी महरूम किया, अपने तरफ से नहीं किया. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि बोला था कि मैं जो छोड़ता हूं वो क्या है, सदका होता है, बैतुल माल का होता है. तो ये लोग इस मामले को लेकर क्या करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं, अबू बकर और इसी तरह उमर और इसी तरह मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, इनके साथ सब व शतम करते हैं. व अन्नहुम वल्लू इल्ला अल-कलील मिनहुम, और बोलते हैं सारे सहाबा मुर्तद हो गए थे, जर्रे सहाबा बचे थे सुगत. उसमें जरे लोगों का नाम लेते वो लोग, पूरे सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या हो गए थे, अल्लाह अकबर. जिन सहाबा ने जिनके बारे में कहा रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, बदरी सहाबा हैं और सुलह हुदैबिया के वक्त के सहाबा हैं, और तहत शजरा, दरख्त के नीचे जिन्होंने बैत की वो सहाबा हैं. ये सारे सहाबा हैं. और रवाफिद कहते हैं कि सारे के सारे क्या हो गए, गुमराह हो गए सिवाय चंद के. वगैर ज़ालिक मिन मुअतक़ादिहिम, अगर ऐसी तरह के अगर उन लोगों के अकीदे कोई रखते हैं, फ़हुव ख़ारिजुन अनिल फ़िरक़ लिअन्नहु ख़ारिजुन अनिल इस्लाम, वो लोग क्या हो जाते हैं, इस्लाम से बाहर हो जाते हैं. वलाकिन ला यहकुम अला मुअय्यन. तो बस इतनी ही बात पर यह हदीस हमारे साथ ख़त्म होती है. इंशाअल्लाह उसके बाद हमारे साथ है इस्मु मन दआ इला ज़लाला, अगर कोई लोगों को गुमराही की तरफ बुलाता है. किस पर, गुमराही की तरफ. बहुत हैं ऐसे लोग, जगह जगह लोग बैठे हुए हैं, वो लोग अपने गुमराही की तरफ बुलाते हैं. तो उसका क्या गुनाह है, इंशाअल्लाह हम लोग ये फिर मंडे सुनेंगे. कल नहीं है हमारा दर्स, मंडे इंशाअल्लाह इसको हम सुनेंगे. अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उस नाजिया फ़िरक़े में मुझे और आपको शामिल फरमाए जो अल्लाह के नबी और सहाबा के तरीक़े पर चलते हों, दीन को वैसे समझते हों जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को बताया, सहाबा इकराम ने नबी की तालीमात के मुताबिक उस दीन को समझा. अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक दे. आमीन. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.